بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہوا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی اعلان ہو چکا ہے کہ اب جانا ہے دنیا سے، بولی نا، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کہنا تم آخرت تیاری کرو اور موت آنے والا ہے، پھر بھی دنیا میں لوگ پھنس رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب یہ کسی جنازے کو دیکھتے تو ان کو ایسا حال رنج و غم سے ہوتا جیسا کہ ابھی اپنی ماں کو دفن کر کے آیا ہو۔ اللہ، جب کوئی انتقال بھایا ہے نا تو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کل کو ہم کو بھی جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، صرف یہ اعمال ہمارا کام آئے گا، قبر جنت ہے یا جہنم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی اللہ جل شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ قبر میں بہت سخت عذاب ہے، تو ہر نماز میں دعا کری یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قبروں میں عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ، دیکھیے تو ہر نماز میں اللہ دعا کری اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبروں کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے اس کی آواز چوپایے تک سنتے ہیں۔ اللہ، جانور سن جاتے، سب جانور آواز سنے چھ دنیا میں، انسان جنات نے مطلب نہیں سنے چھتے، سخت عذاب ہے اللہ کا نافرمان کا۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کے ذکر سے نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس میں عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ جو قبر میں جب بیٹھ جاتے وہ ہر جگہ بیٹھ جاتے، اور جو قبر میں پھنس گئے وہ ہر جگہ پھنس لے جاتے، بولیے نا کہ مین قبر کیا ہے۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے قبر میں روزانہ صبح اور شام 2 وقت میت کو اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد جائے گا۔ اگر وہ جنت والوں میں ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے، قبرے میں چھے لیکن جنتی چھے تو اگر جنت کے مقام اللہ تعالیٰ دکھاوے چھے، اور جہنمی ہے تو جہنم کو مکان اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، جس سے اس کو قبر ہی میں فرحت اور سرور حاصل رہتا ہے۔ اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج اور فکر اور خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئی اور بھیک مانگنے لگی اور مجھے کچھ کھانے کو دے تو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو ٹھہرا لیا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس یہودی عورت نے 2 باتیں کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کوئی نبی پہلے انبیاء میں سے ایسا نہیں گزرا جنہوں نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو،
لیکن میں اس کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو اب تک کسی نبی نے نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے۔ دجال کیا ہے؟ کانا، یعنی اوکرا کے ٹائم کرتے دجال کا، بولی نا، ہاں، خدا کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، اس کو ہر مومن پر لے گا۔ اور قبر کے فتنہ کی بات یہ ہے، کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، اللہ دی قبر میں اسلام کے متعلق تو کہ اسلام کے بارے اسلام پہ عمل کر بھی وہ کامیاب ہے تے، جو اسلام پہ عمل نہیں کرے گا وہ پھنس جائے گا۔ اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے اس شخص کے، یعنی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آئے، ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانہ نے تجھ کو اس آفت سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مکان دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ نہایت جیو و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہیں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اس پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی جیو و زینت اور جو نعمتیں ہیں دکھائی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔